سب سے بڑا تقوی کیا ہے بولو؟ ہاں، شرک سے توبہ کر لینا، شرک سے بچنا۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک مانے ہوتے ہیں شریک، جس کو کہتے ہیں شریک۔ مائی وائف از اے مائی شریک، میری بیوی میری لائف پارٹنر۔ شریک کہتے ہیں جس کو پارٹنر، ساجھیدار، اور آسان کر دیتا ہوں ساجھیدار۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ مثلا اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ بیٹی دیتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا، اللہ ہی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ٹھیک ہے؟ یہ صفت، یہ خوبی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے دے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالی رات میں، کالے پہاڑ میں اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کو صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ اس کے پیروں کی جو آہٹ ہے اس آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ یہ عقیدہ عالم الغیب والشہادہ، یہ عقیدہ کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یہ عقیدہ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن یہ عقیدہ کسی نبی کے لیے رکھنا، کسی رسول کے لیے رکھنا، کسی مردے کے لیے رکھنا، کسی زندے کے لیے رکھنا، کسی پیر کے لیے رکھنا، کسی شہید کے لیے رکھنا، یہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھ کر کے اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی المدد۔ ادھر سے کہتے ہیں یا علی، ادھر سے کہتا ہے جے بجرنگ بلی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ تو ولی کہتا ہے، وہ بجرنگ بلی کہتا ہے، وہ غلط ہو گیا تو سچا ہو گیا۔ واہ رے واہ، شرک باللہ ہے یہ۔ اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، سنو، ہم نہیں کہتے سب سے بڑا گناہ چوری سے بھی، زناکاری سے بھی، بدکاری سے بھی، قتل سے بھی، خون سے بھی، گالی سے بھی، غیبت سے بھی، سب چیز سے سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑے گناہوں میں جو بڑے 1 2 4 100 200 500 جو بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ناحق طور پہ کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، کسی کے مال کو اٹھا لینا، اس کی اجازت کے بغیر چوری کر لینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کے زمین جائیداد کو ہڑپ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چغلی کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق طور پر ایذا پہنچانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، مارنا یہ بھی بڑے جو گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ نہ بتلاؤں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے؟ قال الاشراک باللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی بھی مخلوق کو، نبی کو، رسول کو، کسی کو بھی ساجھیدار بنانا۔ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں جا کے بیٹا مانگو بیٹا مل جائے گا، بیٹی مانگو بیٹی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں۔ زندہ صرف کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حی لا یموت ہے، جسے کبھی موت آ سکتی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور لوگوں نے تو ظالموں نے ایسے عقیدے بنائے، علماء والحفیظ زندہ ہی نہیں بلکہ وہ باقاعدے گھروں میں بھی آتے ہیں سب کے استغفر اللہ۔ یہ کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ نبی کے بارے میں کیوں رکھتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ نبی کو زندہ کرنا ان کی مجبوری ہے، ماننا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں اپنے مردوں کو قبروں میں زندہ کرنا ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ نبی مر گئے ہیں تو پھر وہ سارے مردے بدرجہ اولا مرے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ میں بات ہے آئی نا؟ اس لیے نبی کو زندہ کرو۔ ہاں جبھی ڈیگیں بھریں گی، ان کی پیٹیں بھریں گی، مرغے کٹیں گے، بکرے کٹیں گے، قوالیاں، نعت، بھنگڑے، طوائف ہیں، گائیں گی مجرے۔ کہاں سے آئے گا سب؟
مارا ہے اسلام کا تیاں پانچا کر کے رکھا ہوا ہے نالائقوں نے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ ہے. ہماری بھی حالت عجیب و غریب ہے. کوئی چور پکڑا گیا یا کوئی آدمی نوجوان کسی کے گھر میں کچھ غلط کام کر بیٹھا تو اسے دروازے سے بھی گزرے تو دروازے بند کر لیتے ہیں لوگ. گلی میں بھی اگر گزر آ جائے تو کہتے ہیں فلانا آ رہا ہے، دیکھنا سنبھال کے دروازہ بند رکھو. اس سے اتنا ڈرتے ہیں، مطلب خوف سے ڈرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. لیکن شرک کرنے والے کو آپ کی ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیا مشکل ہے، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، شادی کر لو، بیاہ کر لو، نماز پڑھ لینے میں کیا ہے. ہم دعوت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت، اس کی برائی بیان کی ہے شرک کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سنو پیغام اللہ کا، متقی بنو. متقی سب سے بڑا تقوی شرک کو چھوڑنا. ایمان لے آئے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، لیکن تقوی جب تک نہیں ہوگا جنت میں جا سکتے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. جنت متقیوں کے لیے. جنت کس کے لیے؟ یہ متقی ہے جو شرک سے پرہیز کرتا ہے. کس سے؟ شرک سے. چھوٹا سا چھوٹا شرک ہو. آپ کہو گے ربانی صاحب چھوٹا شرک اور بڑا شرک یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک تو بڑا شرک یہی ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لینا، یہ بڑا شرک ہے. اور یہ وہ شرک ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے سارے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. خلاص فجعلناہ ھباء منثورا. اللہ نے فرمایا انہیں ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے. کوئی حیثیت ہمارے پاس نہ تمہارے نمازوں کی، نہ تمہارے روزوں کی، نہ تمہارے حجوں کی، نہ تمہارے گھٹوں کی، نہ تمہارے پگڑیوں کی، نہ تمہارے اماموں کی، نہ ہی حق ہو کرنے کی، نہ موٹی موٹی تسبیحاں ڈھکیلنے کی، نہ نیاز کی، نہ عرس کی، نہ میلے کی، نہ تیجے کی، نہ دوئم کی، نہ شبرات کے حلوے کی. کتنے لوگوں نے شبرات کے حلوے بنائے 15 شعبان کے؟ کسی نے نہیں بنائے ہیں، جانتے ہی نہیں. پھر میں بولتا بھی نہیں، اللہ کرے نہ جانو. ہاں خواہ برائی بتانے سے بھی برائی بڑھ سکتی ہے بھائی. کہیں گے بھائی ربانی صاحب نے شبرات کی تشریح، یہ شب برات کیا ہے؟ اب کسی نے چلتے پھرتے کان میں بھر دیے. الغرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیجے، دوئم، سوئم ہے کہ نہیں، یہ سب میں بتا رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ چھوٹا شرک اور بڑا شرک. تو بڑا شرک تو یہ تمام سب چیزیں ہیں کہ بھیا، لیکن چھوٹا شرک جو ہے وہ ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے. نماز پڑھنے بڑے نمازی ہو گئے. کیا بات ہے بھائی، بڑے نمازی ہیں. پتہ چلا کہ پردھانی کا الیکشن لڑنا ہے، گھٹے بنا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے کوئی مرغا پھنسے. ہاں تسبیح موٹی موٹی ہاتھوں میں لی ہوئی. کیوں؟ پتہ چلے بھائی کہیں کچھ لوگ بنی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. آپ نے مسجد بنوائی اس لیے تاکہ لوگ کہیں فلانے بہت بڑے سیٹ ہیں، انہوں نے یہ اتنی بڑی مسجد بنائی. آپ نے کوئی یتیم خانہ بنایا یا کہیں اتنا بھاری چندہ دے دیا اور اس پہ کہا اخبار میں آنا چاہیے، فوٹو چھپنا چاہیے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ حاجی صاحب نے بہت بڑا چندہ دیا، بہت بڑا ادارہ بنوایا، بہت بڑی مسجد میں. دکھاوے کے لیے آپ کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ آپ کو سیٹ کہیں، لوگ آپ کو مالدار کہیں، لوگ آپ کو بہت بڑا حاجی کہیں، بہت بڑے مالدار کہیں. اس لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری کرنا. یہ ریاکاری جس عمل میں آپ کریں گے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا. دوسرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، روزہ، جن اعمال میں ریاکاری نہیں ہے وہ تو باقی رہیں گے.
لیکن جس عمل میں ریاکاری دکھاوا ہوگا وہ عمل کیا ہوگا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن جو شرک بڑا شرک ہے وہ تو سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ ایمان ہی سے تم کو باہر کر دے گا، اسلام ہی سے باہر کر دے گا۔ وہ شرک اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کبھی معاف، بغیر توبہ کے وہ کبھی معاف اللہ نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں چاہے جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے۔